چلیں اب ہم آ جاتے ہیں سورہ ناس کے اوپر. قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ، الہ الناس انسانوں کے حقیقی معبود کی. پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے جو یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے، اور جس میں کہ اس کی مختلف صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو پہلی صفت بتائی جا رہی ہے کہ انسانوں کا رب. رب کا جب بھی ذکر کیا جائے، میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پالنے والا. تو آپ ایسا سمجھ لیں کہ انسان جو ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، تو اس وقت سے ہی اللہ اس کو پالنا شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھیں نا، کون ہے جو ماں کا رزق جو ہے وہ بچے تک پہنچاتا ہے؟ ایمیونٹک فلوئڈ میں ایک بچہ جو ہے وہ تیرتا رہتا ہے کس طرح سے ماں کے پیٹ میں. تو یہ تمام جو انتظام ہے، اللہ نے ایک بندے کا پیدائش سے ماں کے پیٹ میں ہی انتظام کر دیا. ایسا پالنے والا ہے. اور اس کے بعد جب انسان جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ابھی ہم نے جو ڈیٹیل میں سورہ اخلاص میں بات کی تھی کہ نہ صرف یہ کہ وہ پھر اس پیدا کرنے کے بعد اس کو خیال کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا، پھر وہ مربی بھی ہے، مالک بھی ہے، آقا بھی ہے، ہر طرح سے بندے کی اصلاح کرتا ہے، اس کو جو ہے اس کا خیال کرتا ہے، اس کو رزق دیتا ہے، اس کے لیے تدبیر کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے. تو ایسا ہمارا رب ہے. اس کے بعد ملک الناس. ملک الناس سے جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمام کائنات کا مالک ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اسی کو روا ہے، کیونکہ اللہ نے پوری کائنات بنائی، تو وہی انسان کی پرورش بھی اسی نے کی، اس نے تخلیق بھی کی، نگہداشت بھی کی، تو وہ اس لائق ہے کہ وہ مالک بنے. اور مالک کا حکم جو ہے وہ بندے کو ماننا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ جب میرا رب میرا مالک ہے، تو میرا کام اپنے رب کی اطاعت ہے. میں اپنے رب کو کویسچن نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ میرا مالک ہے. جس طرح سے دنیا میں ایک مالک کو کوئی غلام جو ہے وہ کویسچن نہیں کر سکتا، اس کو پھر اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، یا تو وہ چھوڑ دے، پھر اس کو مالک ہی نہ بنائے. تو آپ سوچ لیں کہ اگر ہم اپنے رب مالک کو چھوڑیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا کیا ٹھکانہ ہے؟ کہاں ہمیں پناہ ملے گی اپنے رب کے علاوہ؟ تو یہ والی بات یہاں پتہ چلی کہ وہی مالک ہے. اور جب جو مالک ہوتا ہے، تو مثال کے طور پہ دنیا میں شاید ماں کی محبت جو ہے بعض بچوں کو سپوائل کر دیتی ہے، لیکن ہمارے رب کی جو محبت ہے نا، وہ سپوائل نہیں کرتی. ہمارا رب نے بیفور ہینڈ ہمیں قرآن میں وارننگز دے دی، بتا دیا کہ دیکھو یہ میرے بندوں، یہ کام کرو گے تو تمہیں جنت ہے، یہ برے کام کرو گے تو دوزخ ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی ماں کی طرح بچوں کو سپوائل نہیں کرتا جو صحیح تربیت نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں پہلے سے وارننگ دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو شارٹس لگواتی ہے، جو ٹیکے لگواتی ہے، کس لیے؟ اس وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آگے کے نقصان سے، آگے کی اتنی بری بری بیماریوں سے بچانے کے لیے. اسی طرح ہمارا رب قرآن میں جو آیات ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں کہ آج تم ان کے پاس عمل کر لو تو کل تم برے انجام سے بچ جاؤ گے. صرف یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے برے انجام سے بیفور ہینڈ بچا رہا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو یہ والی چیز ہے یہاں پہ. تو یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ اللہ ہمارا مالک ہے. پھر الہ الناس. الہ الناس میں وہ بات آتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمارا الہ ہے. اور الہ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ الہ ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جس کی طرف دوڑا جائے، بھاگ کے اس کی طرف جایا جائے نا. الہ ایسا ایک رب ہے ہمارا، مطلب ایسا اللہ ہے ہمارا جو کہ شفیق بھی ہے، مہربان بھی ہے. اور الہ کے اندر یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ اللہ سے انسان صرف پیار نہیں کرے بلکہ والہانہ محبت کرے. یہ بھی الہ سے ہی والہانہ کا ورڈ آپ سمجھے کہ نکلا ہوا ہے. اللہ سے جب انسان والہانہ محبت کرتا ہے نا، تو اس کو جو خوشی ملتی ہے وہ دنیا کے کسی رشتے کی محبت میں وہ خوشی وہ نہیں پا سکتا. یہ ایک امیزنگ ایک فیکٹ ہے، ایک امیزنگ فیلنگ ہے جس کو کہ صرف ایکسپیرئنس کیا جا سکتا ہے. جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں، آپ اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو آپ کو دنیا کی کوئی چیز پھر وہ خوشی نہیں دیتی جو رب کی قربت اور رب کی معرفت اور رب کی محبت دیتی ہے انسان کو. اور وہ آپ سمجھ لیں اس طرح بھی کہ بات کیا ہوتی ہے کہ دنیا کی محبتیں رلاتی ہیں.
ایک شوہر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے, بیوی شوہر سے کرتی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائمز بہت ساری چیزیں بیوی کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق شوہر نہیں کرتا. ہم جائز یہاں پہ محبتوں کی بات کر رہے ہیں, یا بیوی بہت سی چیزیں اپنے شوہر کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں کرتی, ہرٹ ہو جاتی ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ دنیا میں آپ کسی بھی ہستی کے لیے کھپ جائیں, لگ جائیں, لیکن وہ آپ کو وہ چیز آپ کی نہ وہ چیز فراہم کر سکتی ہے, نہ آپ کی وہ قدردانی کر سکتی ہے جو رب کرتا ہے. آپ رب کے لیے لگیں تو وہ آپ کے حقیقی معنوں میں آپ کی قدردانی کرے گا, لیکن دوسرے انسان نہیں کر پاتے. ہو سکتا ہے آپ کی ورڈ زیادہ ہو, لیکن دوسرا شخص آپ کی ورڈ نہ جانے, آپ کی قدر ہی نہ کرے جتنی اس کو قدر کرنی چاہیے تھی. مگر رب جو ہے وہ اپنے بندے کی قدر کرتا ہے جب وہ اس کی طرف پلٹتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں انسیکیورٹی ہے. کوئی بھی رشتہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. والدین سے ہم محبت کرتے ہیں, بالآخر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ کے ساتھ محبت میں کوئی انسیکیورٹی نہیں, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اس سے دل لگائیں جو کہ ہمیشہ رہنے والا رب ہے. دوسری بات یہ کہ دنیا کے جو محبوب ہیں وہ بے وفائی بھی کرتے ہیں, مان بھی توڑتے ہیں. محبوب سے میں جائز رشتے بات کر رہی ہوں کہ مثال کے طور پہ شوہر ہے یا کوئی بھی محبت کا ایک رشتہ ہے, تو وہ بڑی بے وفائی بھی کر لیتے ہیں, مان بھی توڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ اور بھی فرینڈز ہوتی ہیں اور رشتے ہوتے ہیں انسان کے, مختلف رشتوں میں آدمی جڑا ہوتا ہے, لیکن جو رب ہے, ایک دفعہ آپ رب کے بن جائیں, وہ آپ کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا. آپ جو مرضی اس کے ساتھ کریں, وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو کبھی بھی, اگر آپ اس کے بن گئے حقیقی معنوں میں. دوسری بات, ایسا وہ الہ ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود مرتے آخری وقت تک بھی اس نے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت کا گھنگرو جب تک منہ میں نہیں بول جاتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے, انسان توبہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہی ہے جو رزق دیتا ہے. ہماری ابھی ہم نے بات کی ہماری فرمانبرداری نافرمانی کے باوجود. لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آج آپ کو آسمان پہ بٹھا رہے ہیں, آج آپ کو جو ہے VIP بنا رہے ہیں, سر پر چڑھا رہے ہیں, اور کل کیا ہوتا ہے وہی لوگ نیچے گرا رہے ہوتے ہیں. کسی بات سے آفینڈ ہو گئے, کوئی بات بری لگ گئی, بس اتنی سی بات ہوتی ہے. بعض دفعہ شوہر بیوی کی چھوٹی سی بات برداشت نہیں کرتے, بعض دفعہ فرینڈس ایک دوسرے کی چھوٹی سی بات برداشت نہیں کرتے, چراغ پا ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, شکل نہیں دیکھنا چاہتے جو کل قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی محبت انسانوں کی محبت کی طرح سیلفش نہیں ہے, سیلف لیس ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں ایک اطاعت کا حکم دیتا ہے, جیسے ایک ماں اپنے بچے سے اپنی فرمانبرداری ایکسپیکٹ کرتی ہے. اگر ہم دنیا میں بھی کسی بچے کو دیکھیں کہ وہ اپنے والدین کی بات نہیں سنتا, ان کو تکلیف دیتا ہے, دکھ دیتا ہے, تو ہم کہیں گے بھائی اپنی ماں کا خیال رکھو, ان کی جو ہے اطاعت کرو, گناہ کبیرہ ہے. تو ایسی بات ہے, اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے ہم سے محبت کرتا ہے نا, تو اللہ کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں, اس سے محبت کریں. تو بات ساری یہی ہے کہ اللہ کی محبت سیلف لیس ہے. دوسری بات کیا ہے کہ لوگ جو ہیں دنیاوی وہ جیب دیکھتے ہیں, پیسہ دیکھتے ہیں, دولت دیکھتے ہیں, اسٹیٹس دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھ کے پسند کرتے ہیں. بعض دفعہ رشتے بھی یہی سب دیکھ کے کرتے ہیں, دوستیاں بھی یہی سب چیزیں دیکھ کے کرتے ہیں, اور بات بھی بعض دفعہ لوگ دیکھ کے کرتے ہیں. پہلے پوچھتے ہیں آپ کس ایریے میں رہتے ہیں, یہ حال ہے نا. تو اگر پتہ چل جائے تو ان کے اسٹینڈرڈ کا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ بالکل بے اتنائی برتتے ہیں. اللہ ایسا نہیں ہے. ہمیں حدیث کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ تمہارا مال دیکھتا ہے, اللہ تو تمہارے اعمال دیکھتا ہے. یعنی کہ تم نے کیا چیز, تمہارا خلوص دیکھتا ہے, تمہارے اعمال دیکھتا ہے, تم نے کیا چیز اللہ کی رضا کے حوالے سے کی. تو یہ ہے ہمارا رب نا. تو بہت فرق ہے ان تمام کوالٹیز سے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جو معاملہ ہے کوئی کمپیریزن نہیں دنیا کے رشتوں سے. پھر اس کے بعد ہمیں آگے پتہ چلتا ہے کہ پناہ ایک اور مانگی جا رہی ہے اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, یہاں سے ہم لے لیتے ہیں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کون وسوسے ڈالتا ہے؟ شیطان. شیطان کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو وسوسہ ہے یہ ایکچولی کسی بھی گناہ کا, کسی بھی شر کا نقطۂ آغاز ہے. پہلا انسان کے ذہن میں برائی کا یا گناہ کا خیال آتا ہے, تو بتایا جا رہا ہے کہ
کون ڈالتا ہے؟ اس کی شروع کی بگننگ بتائی جا رہی ہے، شیطان ڈالتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بری خواہش دماغ میں آئی، پھر وسوسے کے بعد انسان کے اندر اس برے کام کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ نیت کر بیٹھتا ہے کہ اچھا میں واقعی یہ کر ہی لوں یہ کام. اس کے بعد نیت کے بعد ارادہ کر بیٹھتا ہے کہ اب میں تو ارادہ بھی کر رہا ہوں، میں ابھی یہ برا کام کرنے جا رہا ہوں، مثال کے طور پہ چوری کرنے جا رہا ہوں، شراب پینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی غلط ریلیشن شپ قائم کرنے جا رہا ہوں. اور اس کے بعد ایونچولی اس وسوسے سے جو بات شیطان کے شروع ہوئی تھی وہ اس کے عمل شر میں بدل جاتی، گناہ میں بدل جاتی ہے، اور پھر وہ انسان گناہ کبیرہ کا صدور کر بیٹھتا ہے. تو اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس میرے تو دماغ میں بھی شیطان وسوسہ بھی ابھی ڈالے تو میں تیری پناہ میں آ جاؤں کہ میں اس کے کہنے میں نہ ہوں کہ آگے میں اس کا ارتکاب بھی کر بیٹھوں. دوسری بات یاد رکھیے گا، یہ جو وسوسہ والی بات ہے نا کہ بار بار پلٹ کے آتا ہے، شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے ہوئے بس ذہن میں کہہ دیا نماز نہ پڑھنا. کیا ہوتا ہے کہ ہم مثال کے طور پہ کوئی فجر کے ٹائم پہ لیٹا ہوا ہے، اس کو بہکائے گا کہ تم مت اٹھو، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس نے کروٹ لی اور ایک دم ذرا آنکھ کھل گئی، وہ اٹھنے لگا، پھر پلٹ کے آ جاتا ہے. جیسے انسان کو پاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف ہونے لگا، پلٹ کر آ کے اس کو دوبارہ بہکاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ یہ دوبارہ انکلائنڈ ہونے لگا، پھر آ کے بہکاتا ہے. تو یہ اس کی فطرت ہے کہ یہ ایک دفعہ میں نہیں بلکہ بار بار آ کے وسوسہ ڈالتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وسوسہ ڈالتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وسوسہ. یہ اس کی اسٹریٹجی ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے. ایونچولی ان کو اپنے دام میں پھانس لیتا ہے ٹل دیٹ پیریڈ. یہ ایکسرسائز جاری رکھتا ہے. تو اس سے وہی لوگ نکلتے ہیں جو مثال کے طور پہ اس دعا کے ذریعے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آ جائے. تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا کہ جتنا انسان غفلت کا شکار ہوگا اتنا تسلط اس کا بڑھتا ہے. جتنا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے اتنا حملہ کرتا ہے. جتنا انسان قرآن کی مجلسوں سے دور بھاگتا ہے اتنا اثر اس کا زیادہ اس انسان کے اوپر ہوتا ہے. اس کی دلیل سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں ملتی ہے کہ جو کوئی اللہ کی یاد سے غفلت برتے گا ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. جو غفلت اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا قرآن کی مجلسیں، اگر کسی کا دل نہیں لگتا تو پھر اللہ اس کے ساتھ ایک شیطان کو ساتھی بنا دیتا ہے، وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. مشکات میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے دل میں رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تب شیطان ہٹ جاتا ہے، اور جس وقت وہ بندہ غافل ہوتا ہے اس وقت پھر سے آ جاتا ہے اور وسوسے ڈالنے لگتا ہے. اس کا کام ہی یہی ہے. یہاں ہمیں دلیل مل رہی ہے اس کے حوالے سے. ترمذی میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برائی کا وسوسہ پیدا ہو تو سمجھو کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے اور اللہ سے پناہ مانگو. جب آپ کو کوئی گناہ کا خیال، کوئی برائی کا خیال آئے تو آپ کیا انڈیکیشن ہے کہ شیطان آپ کو وسوسہ ڈال رہا ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ یہیں پر اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور اس وسوسے سے نکل جائیں. اگر آپ نہیں رکے یہاں پر تو کیا ہوگا؟ ایونچولی انجام کیا ہوگا؟ نیت، ارادہ اور اس کے بعد گناہ کا صدور، یہ وہاں تک لے کے چلا جاتا ہے. اس کے بعد مزید جو ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وسوسے کیا ڈالتا ہے. وسوسوں کی بہت لمبی لسٹ ہے، جتنا بھی آپ اس کو الیبریٹ کر لیں تو مختصراً ہم بات کریں گے کہ برائیوں کو بڑا خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، گناہوں کو بڑا پلیجریبل دکھاتا ہے، لذیذ دکھاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نیکی کے مواقع کو ڈیلے کرواتا ہے، آج نہیں تو کل کر لینا، کل نہیں پرسوں کر لینا. دل میں جو ہے نیک کاموں کے شکوک ڈالتا ہے. آپ ڈونیشن یا اللہ کے لیے کوئی پیسہ دینے لگیں، آپ کو غربت کا اور اپنے بچوں کا اور فلاں نئے لون کے سوٹ کا ہی خیال دل میں ڈال دے گا. اس سے بہتر اپنے لیے کوئی شاپنگ کر لو، اگلے مہینے دے دینا صدقہ. اس طرح سے نا ٹیکٹکس ہیں اس کی. دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ کو بھلوا دیتا ہے، نیک کاموں کو بھلوا دیتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا نا، نسیان پیدا کر دیتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑے کرواتا ہے، خاندانوں میں لڑائی کا مزاج بناتا ہے. نیکی کے مواقع ضائع کروا دیتا ہے کہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے اچھا کل نہیں پرسوں نہیں کروں گا. پھر جھوٹے وعدے کرتا ہے، اللہ کا غفور الرحیم ہونے کا احساس دلواتا ہے. اس کے بعد ریاکاری کروا کر تہجد جیسی نماز، بڑے بڑے صدقات ضائع کرا دیتا ہے کہ انسان نے تہجد پڑھی، اتنا نیک کام کیا، اس کے بعد کہتا ہے چلو لوگوں کو، 4 لوگوں کو بتاؤ
بتاؤ تو تم قرآن پڑھنے لگے ہو, تم بڑے اللہ والی ہو گئی ہو, سب کو بتاؤ. بتایا اب کیا ہوا, وہ نیکی ضائع کروا دی. برائی کا خیال دل میں ڈالتا ہے, میں نے آپ کو بتایا انڈیکیشن یہی ہے. نیک لوگوں سے بدگمان کراتا ہے. نیک اور اچھے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا نہیں ہے, فلاں جو ہے وہ جیو اس سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے, فلاں جو ہے نا ان کے عقائد پتہ نہیں کیسے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو لوگوں کے اچھے لوگوں کے بارے میں برائی کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے خود ان کا کبھی درس نہیں سنا ہوتا. تو نیک لوگوں کے بارے میں بھی بدگمانی ڈال کے, جیسے آپ کو لوگ ملیں گے نا, علماء کچھ نہیں ملا ٹاپک تو علماء کی برائیاں بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ظاہر شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اس کا کام ہے کرنے کا. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے, اس کا یہ قیامت کے دن کیا کرے گا یہ بھی ذرا سا ملاحظہ کر لیجئے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کہے گا, طویل آیت ہے, میں چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, کہ قیامت کے دن کہے گا جب انسان, اس سے پہلے میں تھوڑا سین بتا دوں کہ انسان کہے گا شیطان سے کہ بھائی میں نے تو تمہارے کہنے پر یہ سب کچھ کیا. تو جواب دے گا کہ میں نے تو تم کو صرف اپنے راستے پر چلنے کی دعوت دی تھی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا. اب تم مجھے ملامت نہیں کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. یہاں تو میں تمہاری فریاد رسی نہ کر سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری کر سکتے ہو. کیا کہہ رہا ہے, میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی, تمہیں وسوسہ ڈالا تھا, تم کیوں میرے پیچھے چل پڑے, تم نے کیوں لبیک کہا. اٹ مینس کہ تم خود یہی چاہتے تھے, تمہاری خود چاہتی ہے اللہ کی نافرمانی کرنا. تو پلیز مجھے میرے ساتھ بلیم گیم نہ کھیلو, مجھے بلیم نہ کرو, مجھے ملامتیں نہیں کرو یہاں آج کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے. اور بات کیا ہے, میں تمہاری کوئی مدد آج نہیں کر سکتا اور نہ تم میری کر سکتے ہو. سیدھی بات ہے, جب میں نہیں کر سکتا تم بھی نہیں کر سکتے تو میرا تم پہ کیا وہ بدلہ نکلتا ہے. ایسا بے وفا دوست ہے. اور یاد رکھیے گا کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا, اگر عام طور پہ بات کریں کوئی نہیں کہتا ہم شیطان کو دوست بناتے ہیں, لیکن نہ یہ کوئی کہتا ہے ہم اس کی 4 رکعت اس کی فرض اس کے نام کی پڑھتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں شیطان کے نام کی 4 رکعت, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کوئی نہیں کرتا. لیکن عمل سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہماری دوستی شیطان کے ساتھ. کہنے پر ہم اسی کے چلتے ہیں جو شیطان ہمیں سکھاتا ہے. تبھی تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی ہے. اگر اللہ کے کہنے پہ چل رہے ہوتے تو شیطان تو آج بالکل نیچے گرا ہوا ہوتا, مردود ہوتا. جو اللہ نے اس کو کہا تھا, مردود کا مطلب ریجیکٹڈ ہوتا. لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پنپ رہا ہے آج یہ دنیا میں, اس لیے کہ لوگ میجورٹی اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے مان کو بھی توڑ رہے ہیں. اللہ نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی جو مسلمان امت ہے تو اس پہ تو اللہ کو فخر ہونا ہے نا. ہمارا کام یہ کہ ہم ایسے کام کر کے جائیں کہ اللہ ہم پہ فخر کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ فخر کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی کہا تھا جب اس نے مہلت مانگی تھی کہ تم بہکا لو اپنے بندوں کو, لیکن میں جو ہوں, میرے جو مخلص بندے ہیں اللہ کے, وہ تمہارے کہنے میں نہیں آئیں گے. تو جب ہم اللہ کا حکم توڑتے ہیں ہم شیطان کو مضبوط بناتے ہیں اور اللہ کے مان کو بھی توڑتے ہیں حکم کے ساتھ ساتھ, جو اللہ نے ہم بندوں پہ مان کیا تھا کہ میرے مخلص بندے, میرے نیک بندے, وہ تمہارے کہنے میں نہیں آئیں گے. تو ہم تو اللہ کا مان ہی توڑ دیتے ہیں نا جب ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں. اور شیطان کو بھی یہ موقع ملتا ہے, اس نے تو ہمارے ساتھ دشمنی کی, اس نے تو کہا میں اس انسان کو سجدہ نہیں کروں گا, یہ اس قابل نہیں ہے اللہ جو تو نے یہ مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہے. تو ہم تو اور اس کی بات کو موقت کرتے ہیں. تو اس کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد جو لاسٹ آیت ہے کہ خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے, تو اس کو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ مسجد میں تشریف فرما تھے. آپ نے پوچھا ابو ذر تم نے نماز پڑھی؟ میں نے کہا عرض کیا کہ نہیں. فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو. چنانچہ میں نے نماز پڑھی, پھر میں آ کے بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ, شیاطین انس اور شیاطین جن کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو. آپ نے نصیحت کی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اسے احمد اور نسائی نے روایت کی ہے. تو اب آپ یاد رکھیے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے انسان کی شکل میں آ کر آپ کو دین پڑھنے پڑھانے, قرآن کے کورس کرنے کے, نیک کام کرنے کے, حجاب کرنے کے, کوئی بھی اچھے کام کرنے کی برائیاں گنوائے اور آپ کو دین سے پیچھے لے جائے اور آپ کے نیک اعمال کو ڈیلے کروائے اور آپ سے کہے کہ تم چھوڑو, تم میرے ساتھ کنسرٹ پہ چلو, میں تمہاری قیامت میں ذمہ داری لے لوں گی, تم حجاب نہ کرو, میں تمہاری ذمہ داری اٹھا لوں گی, تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ انسان کی شکل میں
شیطان ہے. یہ ہے، اس طرح سے یہ بات بتائی گئی. دوسری بات یہ آتی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا اس بات کے اوپر کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ وہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتا. یہ مسلم نے روایت کیا. تو واحد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معاملہ ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور بخاری نے اسے روایت کی ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اس سے پناہ میں نہیں آئیں تو یہ اتنا شاطر، اتنا خطرناک قسم کا جو ہے نا وہ ہمارا دشمن ہے کہ جو کہ ایونچولی ہر انسان کے لیے چاہتا ہے کہ اس کا اینڈ دوزخ میں ہو اور وہ دوزخ کی آگ میں جلے. وہ کسی طرح اللہ کی اطاعت کر کے جو اللہ نے اس کے لیے اتنی شاندار جنت بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کے اندر اس کا داخلہ نہ ہونے پائے. یہ اس کا ایم ہے اور یہی اس کا مقصد ہے قیامت کے دن تک. تو ہم خود اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ ہم کس کو اپنا رب بنا رہے ہیں، کس کی اگر ہم نے اچھا رب بنا لیا رب کا تو بات ہم کس کی مان رہے ہیں؟ اس رب کی بات مان رہے ہیں کہ ہمارے اس رب کے اور ہمارے اپنے شیطان کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہے آیت مکمل بھی، آیت بھی اور سورہ بھی الحمدللہ. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. ہم نے سورہ فاتحہ اس لیے تلاوت